السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے صدقہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا، کن لوگوں کو دیا جائے گا اور کن لوگوں کو نہیں دیا جائے گا، کہاں صدقہ دینے سے ہو جاتا ہے اور کہاں جو ہے وہ آپ صدقہ اپنا دیں گے تب بھی قبول نہیں ہوگا، کون سی ایسی صورت ہے جب آپ اس کے ساتھ صدقہ دیں گے تو آپ کا صدقہ قبول ہے، اور کون سی ایسی صورت ہے جس کے ساتھ آپ صدقہ دیں گے تو آپ کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے جو ہے وہ پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں ربا کے متعلق، ربا یعنی سود کے متعلق۔ اس آیتوں کے اندر ربا کے متعلق جو ہے وہ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ قرآن اور سنت یعنی حدیث میں سب سے زیادہ وعیدیں ربا کے متعلق ہی جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ ایک قوم کے اندر لین دین اور یہ سب چیزیں معاملات ہوتے ہی ہیں، کیونکہ انسان نے کھانا پینا کہاں سے خریدے گا، بیچے گا، تو یہ چیزیں تو قوم کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس غلط طریقے سے پیسے کما رہا ہے، کس غلط طریقے سے جو ہے وہ اپنی چیز کو بیچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا کہ سود کھانے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر کے ہمیں بتایا، حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کون کون سی صورتیں جو ہے وہ اس سود کے اندر داخل ہیں اور کون سی صورتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے اور کون سی صورتیں سود کے اندر نہیں داخل۔ حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے میدان کے اندر جو ہے وہ سود خور اور جو ہے وہ جمع ہوں گے، ان کے لیے اس وقت رسوائی کا جو ہے وہ ایک مقام ہوگا کہ سود خور جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس پاگل مجنون کی طرح اٹھے گا جس کو کسی شیطان نے، کسی جن نے خبتی بنا دیا ہو، اور قرآن کی پہلی آیت کے اندر بھی اسی کا ذکر آیا ہے جو آج ہم سبق میں پڑھنے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین وہ لوگ یاکلون کھاتے ہیں الربا سود، لا نہیں یقومون وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما جس طرح یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص کے یتخبطہ بنا دیا ہو اس کو حواس باختہ الشیطان شیطان نے من المس چھو کر، ذالک یہ سزا بھی انہم اس وجہ سے ہے، قالوا انہوں نے کہا انما البیع بے تو ہے مثل الربا سود کی طرح، وا اور احل اللہ اللہ نے حلال کیا ہے البیع بے کو، وا اور حرم حرام کیا ہے اس نے الربا سود کو، فمن پھر جو شخص جاءہ کہ آ گئی اس کے پاس موعظۃ النصیحت من ربی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا تو وہ باز آ گیا، فلہ تو اس کے لیے ہے ما جو کچھ سلفہ پیچھے ہو چکا، پہلے ہو چکا، وا اور امرہ اس کا معاملہ اللہ اللہ کی طرف ہے، وا اور من جو شخص عادہ دوبارہ سود بازی کا معاملہ کرے، فاولئک تو یہ لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ اس کو شیطان نے مجنوں بنا دیا چھو کر، یہ سزا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بے تو ہے سود کی طرح ہی، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے بے کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر وہ شخص کہ آ گئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے تو وہ باز آ گیا، تو اس کے لیے ہے جو کچھ پہلے ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے گا تو یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحقو مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، وا اور یور بھی بڑھاتا ہے صدقات کو، وا اور اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا کل ہر کفارن کفر کرنے والے اسیمین گناہ گار کو، کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر کفر کرنے والے گناہ گار کو۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وا اور عملوا عمل کیے الصالحات نیک عمل، وا اور اقاموا قائم کیا الصلاۃ نماز کو، وا اور آتوا ادا کرتے رہے الزکوٰۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، وا اور لانا خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، وا اور لانا ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ وہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، وا اور ضرور چھوڑ دو ما جو بقیہ باقی ہے من الربا سود سے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے تم اللہ سے ڈرو اور جو چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا کیا تم نے یہ، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من اللہ اللہ سے، وا اور رسولہ اس کے رسول سے، وا اور ان اگر تم توبہ کر لو فلکم تو تمہارے لیے ہے رؤوس اصل اموالکم تمہارا مال، لا نہ تظلمون تم کسی پر ظلم کرو، وا اور لا نہ تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، کہ پھر اگر نہ کیا تم نے یہ تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول کے، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہے اصل مال تمہارا، اور
نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. اور ان اگر کانا ہو ذو عسرۃ مقروض تنگ دست فنظرۃ تو مہلت دینا ہے الی میسرۃ آسانی تک. اور ان تصدقوا تمہارا قرض معاف کر دینا خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم تعلمون جانتے کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دینا ہے اسے آسانی تک اور تمہارا قرض معاف کر دینا بہت بہتر تمہارے لیے اگر تم چاہو جانتے. اور اتقوا ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں اللہ اللہ کی طرف ثم پھر توفا تو پورا بدلہ دیا جائے گا کل ہر نفس نفس کو ماں اس کا جو کچھ کسبت اس نے کمایا اور ہم وہ لا نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے. اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف اور پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو کچھ اس نے کمایا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہاں پر ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کہ وہ کھڑے نہیں ہوں گے اس طرح جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو بیع ہے خرید و فروخت ہے وہ سود کی طرح ہے. مثل الربا یعنی سود کی طرح ہے. وأحل اللہ البیع وحرم الربا اللہ تعالیٰ تو خرید و فروخت کو حلال کرتا ہے، تجارت کو حلال کرتا ہے اور ربا کو حرام کرتا ہے. ومن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف کہ اب جو ہے جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے اور وہ رک گیا اس سود سے تو اس کے لیے جو پہلے اس نے جو اعمال کیے وہ گزر گئے. وامرہ الی اللہ اور اس کے سارے اعمال جو اس نے سب کچھ کیا اس کا معاملہ اللہ پر ہے. ومن عاد اور جس نے دوبارہ سے سود کا معاملہ کرنا شروع کر دیا فاولئک اصحاب النار تو وہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ اب اس پہلی آیت کے اندر یہ جملہ سود خوروں کے لیے اور ان کے انجام جو ہونا ہے ان کا کل قیامت والے دن اس کی رسوائی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان کی رسوائی اس طریقے سے ہوگی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی جس کو کسی شیطان یا جن نے لپٹ کر خبتی بنا دیا ہو. حدیث میں ہے کہ کھڑے ہونے سے مراد محشر میں قبر سے اٹھنا مراد ہے. سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس پاگل اور مجنون کی طرح اٹھے گا جس کو کسی شیطان یا جن نے لپٹ کر خبتی بنا دیا ہو. اس جملے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنات اور شیاطین کے اثر سے انسان بے ہوش اور مجنون بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات شیاطین اور جنات کا اثر بھی اس میں بعض سبب بنتا ہے مجنون ہونے میں، پاگل ہونے میں. دوسری بات یہاں پر یہ قابل غور ہے کہ شیطان جو ہے لپٹ کر جو ہے وہ اس کو خبتی بنائے گا. اب قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ سود خور محشر میں جو ہے وہ مجنون ہو کر اٹھیں گے یا پاگل ہو کے اٹھیں گے، بلکہ دیوانہ پن یا بے ہوشی کی ایک خاص صورت کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجنون اور بے ہوش تو بعض اوقات چپ پڑا رہتا ہے، ان کا یہ حال نہیں ہوتا. لیکن شیطان کی خبتی بنائے ہوئے اس طرح سے ہوں گے کہ ان کو کچھ ہوش و حواس نہیں ہوگا اور وہ اپنے منہ سے بکواس کر رہے ہوں گے، مجنونانہ حرکتیں کر رہے ہوں گے جیسے ایک پاگل آدمی کرتا ہے. تو اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے. اور اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ بیماری سے جو بے ہوش ہوتے ہیں یا مجنون ہو جاتے ہیں یعنی پاگل ہو جاتے ہیں ان کے اندر احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے، ان کو تکلیف عذاب وغیرہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. لیکن ان کا یہ حال نہیں ہوگا بلکہ اسیب زدہ کی طرح یہ تکلیف اور عذاب کو پوری طرح سے محسوس کریں گے. اب یہ کیا ہے، ان کو جرم کی جو سزا ہے وہ ان کے مطابق ہونی چاہیے. یہاں سے دیکھ کے نہیں لگ رہا کہ ان کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ کم لگ رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے، ان کو سود خوروں کو خبتی بنا کر محشر میں اٹھانے کی وجہ یہی ہے کہ سود خور جب روپے پیسے کماتا ہے اس کی لالچ میں اس قدر مدہوش ہو جاتا ہے، اس کو نہ غریب کا خیال ہوتا ہے، نہ کسی اور پر رحم آتا ہے اور نہ ہی اس کو شرم آتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ زندگی میں اپنے بے ہوشوں کی طرح مال کمانے میں لگا ہوا ہے، جس میں اس کو جو ہے وہ شرم بھی نہیں آ رہی، نہ کسی کا لحاظ ہے. تو اس میں کیا ہوگا، کل قیامت والے دن بھی اس کا یہی حشر ہوگا. اس کے لیے سزا ہے کہ دنیا میں اس طرح سے جنہوں نے سود خوری کا کام کیا کل قیامت والے دن وہ اس طرح ہوں گے جیسے ایک مجنون ہوتا ہے اور پاگل ہوتا ہے. اور کیا ہوگا کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اپنی اس طرح کی حرکتوں سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ سود خور ہیں. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً سود کھانے کا ذکر کیا ہے، اس کا سود کا لینا اور اس کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے نا، کھانے کے اندر مطلب یاکلون کھاتے ہیں، تو یاکلو کے اندر ہر وہ چیز آ گئی، کھانا. ٹھیک ہے،
استعمال کرنا یا لینا، ہر چیز اس کے اندر آ گئی، لباس، مکان، جو بھی چیزیں ہیں وہ یہ کھاتے ہیں. کس طریقے سے؟ کیونکہ اس کو واپس نہیں کیا جاتا، قبضہ کر لیتے، تصرف کر لیتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے تعبیر کیا. کیونکہ جو چیز آپ واپس لوٹاتے ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کی چیز لے لی پھر اس کو واپس کر دی، تو وہ وہاں پر لینے کا، استعمال کرنے کا جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. لیکن ایک پر قبضہ کیا اور پھر اس کو جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یأکلوا کا لفظ ذکر کیا کہ یہ لوگ کھاتے ہیں. اسی طرح حدیث میں بھی ان کے متعلق وعیدات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج رات 2 شخصوں کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے. پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے. جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس سے چوٹ سے وہ بھاگ کر وہیں واپس چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا. پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ کنارے والا آدمی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان 2 ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے، اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر بھی لعنت فرمائی، سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی. ہر طریقے سے جو گواہی دے اور جو اس کے بارے میں کچھ بھی جو ہے وہ لکھت پڑھت کرے، سفارش کرے، ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو سود کا 1 درہم بھی کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جو گوشت مال حرام سے بنا ہو اس کے لیے آگ ہی مستحق ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی سود سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اپنے اوپر رعد اور برق کو دیکھا. اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم پر سے گزرے جن کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح پھولے ہوئے تھے اور پھیلے ہوئے تھے، جس میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سود خور ہیں. اب یہ سود خور دیکھ لیجئے ان کا انجام اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جو ہے وہ کیا کریں گے. تو دنیا میں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کی جو زیادتی ہے، یعنی مال کے اوپر زیادتی لیتے ہیں، تو کل قیامت والے دن ان کا حشر بہت برا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا کیونکہ انہوں نے خرید و فروخت جو اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال مال رکھا تھا تجارت کے ذریعے، انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ سود ہے. ٹھیک ہے نا، جو خرید و فروخت کو انہوں نے کہا کہ یہ سود ہی ہے اس میں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائے دوسرے جملے میں جو سود خوروں کی اللہ تعالیٰ نے سزا کی وجہ بیان فرمائی وہ یہی کہ انہوں نے 2 جرم کیے، ایک سود کا حرام مال کھایا اور دوسرا اس کو حلال سمجھا. کہ حرام کہنے والوں کے جواب میں یہ کہنے لگے کہ جو بیع و شراء ہے وہ بھی تو ربا کی ہی مثل ہے. جس طرح سود کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح تجارت کے ذریعے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے. اگر سود حرام ہے تو بیع بھی حرام ہونی چاہیے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ تجارت وغیرہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اور عرب جو ہے وہ سب سے زیادہ تجارت کیا کرتے تھے تو ان کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ جو ہے وہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کہنے لگے کہ بیع بھی حرام ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ان لوگوں کو یہ جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اور اس میں کیا ہے، سود کے اندر جو ہے وہ اوپر نفع لیا جاتا ہے. تو دونوں معاملوں میں تو مقصد نفع کمانا ہی ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے. کہ لوگ اعتراض کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو ہے وہ عقلی طور پر فرق نہیں بیان فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ جل شانہ وہ اپنی مرضی سے ہر چیز کے نفع اور ضرر، بھلے برے کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. جب اس نے ایک چیز کو حلال کیا دوسرے کو حرام کیا تو سمجھ لو کہ جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں ضرور کوئی نقصان ہے اور جس چیز کو حلال کیا ہے اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں. بعض اوقات حرام چیز کے اندر ہمیں نقصانات نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا بنایا ہے وہ اس کی مصلحتوں کو، اس کی مضرتوں کو جاننے والا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے علم کو کھول دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کچھ پچھلی آیتوں کے اندر ہی پڑھا. تو وہ کیا ہے، اس کی مسالے کو، اس کی فائدوں کو، اس کی نقصان کو پہچان لیتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. تو جس چیز کے اندر فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی
جو مخلوق ہے اس کو کیوں روکیں گے؟ نقصان ہے تو روکا ہے، کیونکہ اس کا انجام صرف آپ کے تک نہیں محدود، آپ کی نسلیں اس کا انجام بھگتتی ہیں۔ تو ہر اس کام سے بچیں جو آپ کو آپ کی ہر اس چیز سے محروم کر دے جو آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے، تو وہ کام کریں جو آپ کو فائدہ دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جس نے جو رقم جمع کر لی تھی تو وہ کیا کر لے؟ سود جب حرام قرار دے دیا تو اس رقم کو وہ ہٹا دے، ٹھیک ہے نا؟ جو جمع شدہ اس کی رقم ہے اس کو وہ ختم کر دے، سود کی رقم کو۔ اس نے کسی کو سود دیا ہوا ہے تو وہ اس سے چھوڑ دے، ہاں اس کو کسی کا سود دینا ہے تو وہ بھی اپنا سود جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ اس شخص نے اگر یہ معاملہ کر لیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور اگر وہ اس سے باز آ گیا۔ لیکن اگر دل سے توبہ اس نے صحیح کی ہو، اگر دل سے توبہ صحیح نہیں کی، صرف جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر دوبارہ سے اس کی طرف لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ منع فرما دیا کہ اس سے نہیں کرنا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والے ہیں۔ آگے ہم آیتوں کے اندر پڑھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے، تو بس جب اللہ نے منع فرما دیا اس کے بعد دوبارہ وہ کام کرنا، تو ایسے لوگ جو ہے وہ کافر ہیں اور جو ہے وہ ہمیشہ کفر میں رہیں گے، اور ان کا جو ہے وہ کل قیامت والے دن جہنم میں رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر کافر کو، ہر گناہ گار کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہاں پر سود کے ساتھ صدقات کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کہ صدقے کے اندر بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دوسرے کو دیا جاتا ہے، اس سے آگے یعنی کہ جس شخص کو اپنا مال دے رہے ہیں اس سے امید نہیں ہوتی، اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رکھنے کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، جبکہ سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے، یعنی اسے کہا وہ اس کو جو ہے وہ یعنی 10,000 روپے آپ نے جو ہے وہ اس کو دیے تھے، تو جب اس سے واپس لے رہے ہو تو آپ جو ہے وہ 20,000 لے رہے ہو، تو دوسرے کا مال جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کاموں کے کرنے کے اندر نیت اور غرض جو ہے وہ مختلف ہے، تو صدقہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ثواب آخرت کے لیے اپنے مال کو کم یا ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا جو ہے وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سود سے حاصل شدہ مال کو، اس کی برکت کو اللہ مٹا دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے والے کی مال اور اس کی برکت کو جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا جو اپنے مال کی کمی پہ راضی تھا، اس کے مال میں برکت ہو کے اس کا مال اس کے لیے فائدے کا سبب بن جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے، ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا مال عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سود کو جو ہے وہ کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل کفار اسیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر کافر سے اور اسی طرح گناہ گار سے، فاسق گناہ گار سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو جو شخص ان کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ فاسق اور گناہ گار ہے۔ جانتے بوجھتے اگر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہے، فاسق ہے اور گناہ گار ہے۔ پھر آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کرتے رہے تو کل قیامت اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کو قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود میں سے بچا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے مومنین سے فرما رہے ہیں کہ ربا یعنی کہ جب حرمت نازل نہیں ہوئی تھی سود کی، اس سے پہلے اگر تم نے کوئی سودی معاملات کیے ہیں تو ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو، جو تمہارا سود ہے وہ چھوڑ دو۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ منع فرما دیا کہ سود حرام ہے۔ تو جن لوگوں نے جو ہے وہ سود کے متعلق جو ہے وہ چھوڑنا تھا انہوں نے چھوڑ دیا، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا تو وہ چھوڑنے والے نہیں تھے تو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو ان کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر جو ہے وہ تم توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، لَا تَظْلِمُونَ، کہ تم پر جو ہے وہ تم کسی پر ظلم نہ کرو، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم نے سود اگر جو کمایا ہے تو کیا ہے کہ اگر تو تم اس سے اپنے آپ کو روک
لیتے ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں روکتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی جو ہے وہ اس کی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اگر جو ہے وہ تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا جو اصل مال تم نے لگایا تھا وہ لے سکتے ہو، اس سے زائد جو مال ہے، جو سود ہے، وہ تمہارے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ نہ تم کسی اور پر ظلم کرو تو نہ تم پر اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ ظلم کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مکافات عمل ہے ہر چیز کا، اگر انسان کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا تو اس پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایسا ہے جو تنگ دست ہے اور تم نے اس کو جو ہے وہ قرض دیا ہوا ہے تو کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کو مہلت دے دو۔ فَنَظِرَةٌ، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو مہلت دے دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، یعنی جب تک اس کو آسانی ہو تو اس کو مہلت دے دو، اس میں ثواب ہے تمہارے لیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو صدقہ کر دو، یعنی جو تم نے اس کو رقم قرض کے طور پہ دی ہے وہ اس کو بخش دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم کو سمجھ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے کے علاوہ بات کرتے نہیں ہیں، تو یہاں پر انسان کا ہی اس کے اندر فائدہ ہے۔ یہ جو کل قیامت والے دن اجر ہوگا تو دوسرے لوگ دیکھ کر اس پہ رشک کریں گے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم توفی کل نفس، اور پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہ جو دنیا میں اعمال کیے ہیں اس کا حساب کل قیامت والے دن پورا انصاف کے ساتھ دیا جائے گا، کسی میں کمی نہیں کی جائے گی۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔